اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، اس عشرہ اربعین کی یہ 8ویں مجلس جو کہ قدمگاہ مولا علی علیہ السلام حیدرآباد میں منعقد کی جا رہی ہے، اور گواہ رسالت کے عنوان پر کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان مجلس کا فرش ازا بچھانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ ہم سب کا یہاں چل کر آنا ایک قدم نیکیوں اور حسنات میں شمار فرمائے۔ مولانا حیدر عباس صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے ملنگ سائیں بیمار ہیں، اور جتنے بھی محبان اہل بیت بیمار ہیں، تمام بیماروں کو خداوند متعال اس مجلس کے صدقے میں، اس قدمگاہ کے صدقے میں، لمحہ مبارک کے صدقے میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، خداوند ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور تمام علماء حق کا بول بالا فرمائے۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے۔ جلوس کے دن نزدیک ہے، پرسوں انشاءاللہ جلوس ہوں گے پوری دنیا میں ایام عزا کے، اور 40 کا 6 دن کا جلوس ہوگا۔ تو خداوندان تمام جلوس جتنے بھی دنیا بھر میں منعقد ہوں ان کو خیر و عافیت اور امن و امان کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا۔ جو ہمارے دشمن ہیں ظاہری، جو دشمن ہیں باطنی، جو چھپ کر وار کرتے ہیں، خداوندہ سب کے ارادوں کو شل فرما، اس ملک کی اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری مسلح افراد کو اور ہماری سیاسی حکومتوں کو دین کی، ملک کی اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں، یہ جتنے بھی خدمت کرتے ہیں اسکاؤٹ کے نوجوان یا انجمن امامیہ کے کارکنان، خاص طور پہ جو جلوس میں خدمت کریں گے، خداوندہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بلند آواز سے گزارش ہے تمام کی خدمت میں کہ جلوس میں انتظامیہ کے لوگ جو انجمن کے ہوتے ہیں یا پولیس کے ہوتے ہیں یا مثال کے طور پر رینجرز کے ہوتے ہیں یا یہ المصطفیٰ اسکاؤٹ ہے یا اور اسکاؤٹس گروپس ہیں جو آپ کے جلوس میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی انتظامات کو سنبھالتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں، بجائے اس کے کہ ان سے تکرار کریں یا وہ چیک کر رہے ہوں تو ان سے لڑیں کہ مجھے نہیں پہچانتے۔ نہیں، مولوی بھی کوئی آئے میری طرح کا اس کو بھی چیک کریں، نہ معلوم کس کے بیس میں کون آ رہا ہے، اس لیے کوئی بھی آئے اس کو انتظامیہ کو چیک کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ناراض نہ ہوں کہ ہاں میں تو وڈیرا ہوں یا میں تو جاگیردار ہوں یا میں تو عہدیدار ہوں، کیونکہ دروازہ حسین پہ سب غلام ہیں، اور ہمارا یہ جہاں جو بھی آیا ہے غلام بن کر آیا ہے، کوئی عہدیدار بن کر نہیں آیا۔ تو بس آج تھوڑا سا مجھے ٹائم کم لینا ہے، 12:15 بجے میرپور خاص میں پڑھنا ہے، تو چاہ رہا ہوں کہ جو پیچھے میں زیادہ پڑھتا رہوں تو اس کی کثر آج کم پڑھ کے نکال دوں۔ تو میں دیکھوں گا، کوشش کروں گا کہ کم از کم 1 گھنٹہ تو پورا پڑھا جائے، اس لیے میں نے خطبہ بھی مختصر پڑھا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد کی آخری آیت کا آخری حصہ رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے، قل کہہ دو میرے حبیب، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اب میں ترجمہ کروں گا، دیکھیں جو حضرات آج مجلس میں کچھ نئے آئے ہیں تو وہ میری بات کو کہاں تک فالو فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ان کفار و مشرکین سے کہہ دو جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کی رسالت کا ایک اللہ میں گواہ ہوں۔
آیت یہاں رک جاتی تو ہم مان لیتے طالب شاہ، ہم مان لیتے کہ آیت یہاں رک گئی، اللہ اکیلا گواہ ہے۔ نہیں، آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ دیکھیں یہ مجالس، اگر قرآن مجید میں جو کم سے کم تمام مکتبہ فکر، تمام مکاتب، تمام شیعہ سنی حضرات کم از کم اس بات کے قائل ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں 313 آیات نازل ہوئی ہیں۔ علی فی القرآن کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، علی فی القرآن ملتی ہے مارکیٹ میں، کتابیں لیا کریں، اس میں ایک سند بھی شیعوں کی نہیں ہے، ساری کے ساری اسناد اہل سنت حضرات کی ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، ان سب نے مانا ہے علماء متقدمین نے کہ یہ آیت بھی علی کی شان میں، یہ آیت بھی علی کی شان میں، یہ آیت بھی علی کی شان میں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر وہ کوئی بھی آیت علی کی شان میں نہ ہو، فقط ایک یہ آیت ہو، کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں، مولا کائنات جب خانہ کعبہ میں آئے، غور کیجئے گا خدا، جب خانہ کا نتیجہ دے رہا ہوں اب تاکہ اگلی 2 مجلسوں میں مکمل نتیجہ ہو جائے، کہ جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد نیا، صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی آج تھوڑی جلدی بھی ہے مجھے، تو میں چاہوں گا کہ کلوز کریں میٹر کو، کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں، نیا در بنوا کے چابی گھر پہ رکھ کر آئیں، جبکہ کلید بردار تھی، یعنی چابی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، حضرت ابو طالب کو آپ خانہ کعبہ کی چابی صاف کر کے روزانہ دیا کرتی تھی، لیکن آج چابی گھر پہ رکھ کے آئیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بی بی تو روز جایا کرتی تھی۔ آج اتفاقیہ طور پر بی بی دنیا میں، علی دنیا میں آ گئے، اتفاقیہ طور پر نہیں، ادھر اوپر آ گئے، اتفاقیہ طور پہ نہیں، بلکہ آج ایک درود پڑھنے محمد یہ والا درود تو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ جلدی خدا سلامت رکھے۔ گزشتہ 7 مجلسوں میں ہم کما حق موضوع پر ظاہر آیت پر بات نہیں کر سکے، کیونکہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، اور اپنا مزاج نہیں ہے کہ بخل کیا جائے اگر کوئی بات آ جائے ذہن میں، کیونکہ ذکر اہل بیت تو وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بی بی خانہ کعبہ میں آئیں، چابی گھر پہ رکھتے ہیں، حضور پاک خانہ کعبہ پہ 3 دن کے بعد آئے، جناب ابو طالب کے گھر سے چابی لے کر آئے۔ یار بی بی کو تو مسلمان صاحب معجزہ نہیں مانتے، نبی تو صاحب معجزہ ہیں، نبی جہاں سے اشارہ کرتے وہاں سے دروازہ بن جاتا، چابی لے کے کیوں آیا؟ یار ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، نبی چابی لے کے کیوں آیا؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کے گھر سے چابی لی اور آ کے تالا کھولا 3 دن کے بعد۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سرکار آپ نیا در بنوا کے جا سکتے ہیں، آپ تو صاحب معجزہ ہیں۔ تو شاید جواب آئے گا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں دروازہ کھول کے اس لیے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا بسم اللہ، میں دروازہ کھول کے اس لیے جا رہا ہوں، جملہ سنیے گا، کہ کفار و مشرکین کو نہیں پتا تھا کہ بی بی اندر کیوں گئی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ بی بی اندر کیوں گئی ہیں، بی بی کا جسم ظاہر نہیں تھا، کسی کو پتا نہیں تھا یہ نیا در بنوا کے کیوں اندر گئی ہیں، اور 3 دن تک ان کو کس نے کھانا دیا، کس نے پانی دیا، کس نے ان کی خدمت کی ہے۔ 3 دن تک یہ کفار و مشرکین پریشان تھے کہ بی بی اندر گئی ہیں، ابو طالب سفر پہ گئے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد نبی جب آئے تو تالا کھول کے اندر گئے، نیا در بنوا کے نہیں گئے۔ راز کیا ہے انوار بھائی؟ عرض کروں پرویز سمو صاحب مہربان، آپ دور سے تشریف لائیں، کندولا یار سے میں جملہ کہوں کہ جناب کیوں تالا کھول کے نبی اندر گئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں کو نہیں پتا کہ میں اندر کیوں جا رہا ہوں اور کیا لے کر آؤں گا۔ خدا آپ کو سلامت۔ دنیا والوں کو نہیں پتا کہ میں اندر کیوں جا رہا ہوں اور کیا لے کر آؤں گا،
تالا کھول کے اندر گئے، بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہا لائیے میرے گواہ کو مجھے دے دیجیے، اور ہاتھ میں لیا۔ خانہ کعبہ کے اندر نبی پاک نے آنکھیں نہیں کھولی، مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب باہر آ گئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کے نبی کھڑے ہوئے، جہاں آج مقام ابراہیم ہے، اس وقت یہاں نہیں تھا، تھوڑا اور پہلے تھا۔ یہ دوسرے دور خلافت میں آگے بڑھا کے رکھا گیا ہے، اس کی بھی تاریخ ہے پوری، لیکن یہ تھوڑا سا پیچھے تھا۔ اس کا نشان موجود ہے، پرانے زمانے کے حاجی جانتے ہیں۔ تو اس جگہ پر آ کر سرکار نے علی علیہ السلام کو جب ہاتھوں پہ بلند کیا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، نعرہ لگا دیا، نعرے کا جواب صحیح نہیں آیا، لہذا جو میں کہنے جا رہا ہوں جملہ سنیے گا۔ مولا علی علیہ السلام کو لے کر آئے، کیوں تالا کھول کے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں یاد رکھو، جب بھی کبھی کوئی اللہ سے حاجت طلب کرنے آئے گا تو وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ جو بھی اللہ سے حاجت طلب کرے گا، خانہ کعبہ کا طواف کر کے دیکھا ہوگا آپ نے کتنے لٹکے ہوتے ہیں دروازے پر لوگ۔ میں تو 21 مرتبہ حج کر چکا ہوں، کتنے عمرے کر چکا ہوں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں دروازے پہ اور دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ کہوں، نہیں پتا لوگوں کا کہ اندر سے کیا آئے گا۔ نبی دروازے سے علی کو باہر لا کے بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ کا دروازہ مدد کے لیے کھٹکھٹائے گا، اندر سے علی کی صورت میں مدد آئے گی۔ خدا زندگی دے آلے بھائی، خدا سلامت رکھے۔ اندر سے علی ابن ابی طالب کی صورت میں مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کو علی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی مدد کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ کی مدد کو علی کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، جب رسول پاک نے ہجرت فرمائی تھی نا، اور آپ آئے تھے کہاں؟ مدینہ شریف۔ جو حج عمرے پہ گئے امیر عابد صاحب، آپ کو یاد ہوگا، ڈاکٹر صاحب، خالد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لے کے جاتے ہیں حاجیوں کو کہاں؟ مسجد قباء میں، تو وہاں کہتے ہیں کہ بھئی یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کیوں؟ 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ اگر مسجد قباء مدینے میں کوئی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت تو 1 عمرہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے 2 رکعت 1 عمرے کے برابر ہے۔ یہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز عمرے کے برابر کیوں ہوئی؟ اس کا راز سن لیں۔ اللہ کی مدد کا نام ہے علی۔ میں اس پہ ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں، اگر مولانا یا علی مولا سلامت رکھے، مل کے جواب سلامت رکھے۔ جب سرکار پہنچے نا، میں وہ پورا واقعہ چھوڑ رہا ہوں کہ شب ہجرت کیا ہوا اور غار میں کیا ہوا، آگے کیا ہوا، مجھے کیونکہ صرف اپنے مقصد کی بات کرنی ہے اس وقت کہ جناب جب پہنچے نبی پاک کہاں؟ مدینہ شریف، تو آپ نے وہاں خیمہ لگایا مدینے کے باہر، بزرگ حضرات سے دعا لینے، باہر خیمہ لگایا۔ صحابہ کرام جو پہنچ گئے تھے اور انصار جو پہلے سے موجود تھے، وہ سب عرض کرتے ہیں سرکار اندر چلیے مدینے۔ آپ فرماتے جب تک علی کعبے میں دنیا میں نہیں آ گیا میں نے اعلان رسالت نہیں کیا۔ جب تک علی کعبے میں دنیا میں نہیں آ گئے میں نے اعلان رسالت نہیں کیا۔ اب جب تک علی مکے سے امانتیں ادا کر کے مدینے نہیں آ جائیں گے میں مدینے شہر میں داخل نہیں ہوں۔ آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے، زندہ رہیں۔ بزرگ اللہ بشارت صاحب، عجیب روایت ہے، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جناب کہاں میں نہیں جاؤں گا، خیمہ لگاؤ، علی کا انتظار کرنا ہے۔ خیمہ لگا دیا۔ 3 دن کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی سرکار مکے کی جانب سے گرد اڑتی بھی نظر آ رہی ہے۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب تم مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یعنی تھوڑا سا جاگے بعض علماء نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے حبیب مجھ سے کبھی مددگار مانگو. جملہ کہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے اور بہت پڑھے لکھے حضرات ہیں حیدرآباد کے مرکزی جگہ ہے، جملہ کہہ رہا ہوں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کا ترجمہ سب نے لکھا ہے کہ اے میرے حبیب اللہ فرما رہا ہے مجھ سے دعا مانگو کہ مجھے کبھی مددگار عطا فرما. اس کا مطلب پیچھے والے آمادہ نہیں. کوئی ایک ترجمہ دکھا دے مولانا، میں مذہب چھوڑ دوں، کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ مجھے مدد عطا فرما. کوئی سلطان النصیرہ کا ترجمہ دکھا دے کہ مجھے مدد عطا فرما، یعنی اللہ سے مدد مانگے نبی کہ مجھے مدد عطا فرما. نہیں، سلطان النصیرہ کا معنی کئی لکھی ہیں، لیکن ایک معنی یہ لکھی ہے کہ مجھے اپنی جانب سے کبھی مددگار عطا فرما. بعد نے لکھا ہے کبھی حکومت عطا فرما. تو حکومت بھی نبی کو کیسے ملے گی جب تک علی کی تلوار نہیں چلے؟ اگر کبھی حکومت بھی مان لیں تو کیسے ملے گی حکومت؟ بعض نے لکھا سلطان النصیرہ. نصیرہ، سلطان النصیرہ، نصیرہ مطلب مددگار، سلطان مانا کبھی طاقتور. تو اب اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگو، تم کہہ رہے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. اللہ مددگار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نبی سے فرما رہا ہے، مجھ سے آپ سے نہیں. اے میرے حبیب مجھ سے مددگار مانگو. یہ میں دہراتا رہوں گا جب تک سب آمادہ نہیں ہوں. اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مددگار مانگو. بعض علماء نے لکھا کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی جب دھول اڑتی ہوئی نظر آئی تو نبی نے ہاتھ اٹھایا، کیونکہ مددگار مانگنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور نبی نے ہاتھ اٹھا کے اس آیت کو پڑھا. جیسے ہی آیت کو پڑھا تو سامنے سے علی آتے ہوئے دکھائی دیے. نبی فرماتے ہیں سنو میرے صحابیوں، میری مدد کا نام ہے علی ابن ابی طالب. یا علی یا سلطان النصیرہ، کبھی مددگار مانگو. کہا میری دعا کا ثمر میری مدد آ رہی ہے. علی پہنچے، مختصر سا قافلہ تھا. تاریخ طبری میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے، پرانی تاریخ طبری میں. یہ جو تازہ ہے اس میں نہیں ہے، میرے پاس پرانی موجود ہے. خوش قسمتی سے کہ عالم کا خیرپور میں انتقال ہو گیا تھا، ان کے بچے ان کی کتابیں چاندمانی والے کو دے رہے تھے اور میں وہاں سے گزر رہا تھا. میں نے کہا یہ کتابیں آپ اس کو دے رہے ہیں؟ کہ ہاں کیا کریں، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. میں نے کہا ڈبل قیمت دوں گا، مجھے دے دیں. یعنی وہ کتابیں مجھے ملی، میری قسمت. چکی والے جو حسن صاحب تھے، یہ جانتے ہیں انور بھائی، مولانا حسن مشہور تھے جن کی چکی دی تھی، تو ان کے بیٹے، ان سے میں نے وہ لی کتابیں. پرانی تاریخ طبری مل گئی. اس کو آپ کھولیں گے تو کتاب پھٹے گی نہیں، ٹوٹے گی. یعنی اتنی پرانی کتاب ہے، پھٹے گی نہیں، ٹوٹے گی. لہذا وہ میرے پاس موجود ہے، کسی کو دیکھنی ہے. اس میں لکھا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میری دعا کا ثمر میرا سلطان النصیرہ علی آ گیا. مولا نے آتے ہی سرکار کے خدمت میں سلام کیا. مختصر سا قافلہ ساتھ تھا، جن میں مادر علی بھی تھیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی تھیں، اور بیویاں بھی تھیں. وہ سب کے سب آئیں. نبی پاک نے حکم دیا انہیں مخدرات عصمت کو خیمے میں پہنچاؤ اور آپ یہاں آ جاؤ. صحابہ کرام جمع ہو گئے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہم مکے سے مدینے آ گئے اور اب علی بھی آ گئے امانتیں دے کے. ایک جملہ کہوں اگر قدر کرنا، نبی پاک نے مولا علی کو سونا چاندی لوٹا مسلح نہیں دیا تھا.
کفار و مشرکین کو دینے کے لیے، یہ تو ظاہری چیزیں تھیں، حقیقتاً نبی نے اپنا مستقبل علی کے ہاتھ میں دیا۔ جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے۔ لیکن بہت سے نہیں پہنچ رہے تو میں کیا کروں؟ اپنا مستقبل مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ مستقبل کیا مطلب؟ 40 سال تک اپنے آپ کو صادق اور امین بنوایا تھا، اور اب علی کو امانتیں دی ہیں۔ اگر علی امانتیں نہ پہنچائیں تو 40 سال داغدار ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ مولا علی کے حوالے نبی پاک نے اپنا مستقبل کیا تھا۔ ماضی صادق اور امین بنوایا، اپنے آپ کو صادق اور امین اپنے کردار سے۔ آج اگر امانت علی نہ دے خدا نہ خواستہ لوگوں کو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آئندہ نبی کا مستقبل داغدار ہو جائے گا۔ آیا تھا ایک کافر، اس نے دیکھا کہ نبی تو چلے گئے، علی کے حوالے کر گئے، اور آ کے کہا تھا کہ علی میں نے سونا دیا تھا آپ کے نبی کو، کہا تھا حجرے میں رکھا جو تمہارا ہے وہ لے جاؤ۔ حجرے میں گیا، جو سب سے زیادہ سونا تھا اس پہ ہاتھ رکھ دیا اٹھانے کے لیے، ہاتھ رکھ تو دیا، ہاتھ اٹھ نہیں رہا۔ خدا زندگی عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں انجمن امامیہ کے عہدیداروں کا اور قدم گاہ کی انتظامیہ کا کہ آپ جیسے زیرک لوگوں کو مجھے زیارت کا شرف بخشا، اور جس انداز سے سن رہے ہیں لطیف باتیں، ہاتھ رکھا اٹھ نہیں رہا، ایلفی ہو گیا، ایلفی پکارا وہیں سے، یا علی یہ سونا مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے۔ یا علی شیرازیاں یا علی یہ سونا مجھے چھوڑ نہیں رہا۔ مولا فرماتے ہیں تمہارا ہے تو لے جاؤ، کیا تمہارا ہے تو لے جاؤ؟ کہنے لگے یا علی میرا نہیں تھا، میں نے غلطی کی۔ کہا نہیں تھا تو توبہ کرو اور میرے نبی کا کلمہ پڑھو، اور تمہارے توبہ کرو اور میرے نبی کا کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا میں توبہ بھی کرتا ہوں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اس سے میرا ہاتھ چھڑوا دو۔ مولا نے کہا کہ دل سے کلمہ پڑھو گے تو اس سے ہاتھ چھڑوا دوں گا اور جہنم سے جان چھڑوا دوں گا۔ یا علی خدا زندگی عطا فرمائے۔ کہا یا علی دل سے کلمہ پڑھو اور آپ کو بھی اللہ کا ولی مان رہا ہوں۔ کہا کہ اشارہ کیا مولا نے، سونے نے ہاتھ چھوڑ دیا، قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ مولا علی اگر امانتیں نہ دیتے جس کی تھیں، لیکن نا یہ تو چوری کرنے آیا تھا لیکن خود پھنس گیا، تو کیا ہوتا؟ رسول پاک کا مستقبل داغدار ہو جاتا، اور مستقبل داغدار ہو جاتا تو پھر آج مسلمان جو سلمان رشدی جیسے یا ذاکر نائک جیسے یا ذاکر ڈاکٹر پر اسرار جیسے یا منور حسن جیسے یا اور بہت سارے ایسے ویسے، وہ سارے کے سارے کیا کرتے؟ نبی پاک کی توہین کرتے۔ اس کا مطلب ہے جملہ کہہ رہا ہوں میں، جب نبی اپنا مستقبل امانتیں دے کر اب علی کے حوالے کر سکتے ہیں تو ہم اپنی قیامت بھی علی کے حوالے کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں کیا کروں، اپنا مزاج ہے، یہ انجمن امامیہ کو 20 دن کا یعنی 2 اشرے رکھنے پڑیں گے تاکہ جو ہے وہ تفصیلی بات ہو سکے۔ خدا سلامت رکھے کہ جناب کہا کہ میرا سلطان النصیرہ علی آ گیا۔ صحابہ نے عرض کی سرکار اب تو علی آ گئے، اب چلیے مدینے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ابھی ہمیں مدینے نہیں جانا، ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے۔ اور اسلام کی پہلی مسجد
مدینے میں اسلام کی پہلی مسجد، یہ بھی تاریخ طبری میں اسلام کی پہلی مسجد سرکار نے فرمایا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ ابھی بنانے کی بات کی تھی کہ کسی صحابی نے آگے کہا سرکار 2 بچے ہیں جو باہر کھڑے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ جب وہ خیمے میں آئے ادب سے سامنے بیٹھ گئے۔ بچے تھے یہودی، کہنے لگے جناب آپ نے یہاں خیمہ لگایا ہے، ہم نے آپ کو خیمے کی اجازت دے دی، لیکن یہ زمین ہماری ہے، یہاں آپ کوئی عمارت نہیں بنا سکتے کیونکہ زمین ہماری ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ہم کبھی قبضہ کر کے زمین پر عبادت گاہ نہیں بناتے ہیں۔ اور آپ کو سلامت رکھے، کتنی قبضہ کی ہے طالبان نے، یہ حال آتے ہیں اخروٹ اور بادام بیچنے کے لیے اور فٹ پاتھ پہ مسلح بچھا دیتے ہیں، 1 ہفتے بعد باؤنڈری کھینچ دیتے ہیں، 1 مہینے بعد دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، 1 سال بعد اذان ہونے لگتی ہے، مسجد ہو رہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پورے پاکستان میں ایسا ہے، آتے ہیں بادام بیچنے اور جناب قبضہ کر لیتے ہیں گورنمنٹ کی زمینوں پر۔ یہ جو لال مسجد ہے اسلام آباد میں وہ بھی ایسی ہے جس پہ مشرف نے حملہ کیا تھا۔ لہذا ایسی بہت ساری مسجدیں آپ کے شہر میں بھی ہیں کہ جناب اس میں نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قبضے کی جگہ پر نماز قرآن جائز نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، آشکار کیا تھا علی و بطول نے کہ تم اگر 1 دانہ بھی کھجور کا کھاؤ گے تو حرام ہوگا، کیونکہ قبضے کا باغ کھایا نہیں جا سکتا۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ کیا کروں، میں نے موضوع استخارہ کر کے رکھا ہے، اگر میں فدق کا موضوع رکھتا تو آپ کو راز بتاتا کہ آخر راز کیا تھے چھیننے کا، فدق چھیننے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ پورے راز ہے لیکن موضوع نہیں ہے، اور بس آخری مجالی سے میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی فرمایا نا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، ہم تم سے یہ زمین خریدیں گے، تو اس نے کہا پہلے تو آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا سلامت رکھے۔ بہت باریک سی بات ہے، نہ ہو تاریخ طبری میں ذمہ دار ہوں، کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کوئی دلیل تو مانگی نہیں؟ کہا کہ ہمارا باپ تورات کا بھی حافظ تھا، انجیل کا بھی حافظ تھا، زبور کا بھی حافظ تھا، اور ہمارا باپ مرنے سے پہلے یہ کہہ گیا تھا کہ جو شخصیت اس شیپ اس شباہت کی آئیں گی وہ پہلا جملہ یہ کہیں گی کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی وجہ سے کچھ اور پڑھ رہا ہوں، اور اس میں کیا ہے، کہا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، یہ پہلا جملہ کہیں گے۔ جب وہ پہلا جملہ یہ کہیں تو سمجھ لینا وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ پھر وہ فرمائیں گے کہ ہم تم سے زمین خریدیں گے، ہم قبضے والی زمین پر عبادت گاہ نہیں بناتے، تو 100% سمجھ لینا یہ وہی رسول ہے۔ اور مرزا صاحبان 2 گھنٹے کا میٹر میں آپ کو 1 گھنٹے میں آج دوں گا، آپ بھلے نعرے نہ لگائیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مجلس بھی مکمل اور جلدی ہو جائے، اگر آمادہ ہیں تو۔ جناب رسول پاک نے فرمایا شاباش کلمہ پڑھو، بچوں نے کلمہ پڑھنا، فرماتے ہیں کہ ہم یہ زمین خریدیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے بابا نے کہا تھا کہ آپ اصرار کریں گے کہ زمین خریدیں گے۔ فرماتے ہیں اس کی قیمت بتاؤ۔ ایسی روایت سناؤں گا، ہو سکتا ہے نوجوانوں نے نہ سنی ہو، بزرگوں سے تو دعا لے دیں۔ بچوں نے کہا سرکار ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم تمہیں کچھ نہ کچھ قیمت دیں گے۔ کہا یہ بھی ہمارے بابا نے کہا تھا۔
تھوڑا سا جان دیں، یہ بھی ہمارے بابا نے کہا تھا۔ اچھا تو پھر بتاؤ کیا قیمت؟ بچوں نے کہا کہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارے بابا نے ہمیں منوان بتائی تھی، اب ہم آپ سے اس لیے قیمت مانگ رہے ہیں تاکہ جو آپ ہمیں قیمت دیں گے، ہمارے بابا نے کہا تھا کہ اسے سنبھال کے رکھنا، نبی کی دیوی قیمت تمہاری نسلوں میں قیامت تک فقر و فاقہ سے بچائے گی۔ اللہ اکبر، خدا سلامت رکھے، اللہ اکبر، مدینہ کا نبی، خدا زندگی عطا فرمائے۔ نبی پاک کی دیوی قیمت تمہیں قیامت تک تمہاری نسلوں کو فقر و فاقہ سے بچائے گی۔ لہذا سرکار، کیونکہ ہمارے بابا نے کہا تھا لہذا ہم اتنی قیمت لیں گے، جس کے لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بچوں کے لیے نئی روایت ہوگی، وہ جو اب سنانے جا رہا ہوں۔ مولانا آپ سے دعا چاہیے گی خاص، آج علماء میں یہ واحد ہے، تو اس لیے روزانہ ماشاءاللہ اور علماء تشریف لا رہے تھے، مولانا علی نذیر نہیں آئے ابھی تک، لیکن چلیں میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب بچوں نے ایک فیگر بتائی کہ چلیں یہ قیمت دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا یا علی خیمے میں جاؤ، تمہاری مادر گرامی کے پاس میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیوی ایک تھیلی ہوگی۔ یا علی لانا چاہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، تمہاری ماں کے پاس میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بیوی ایک تھیلی ہوگی، وہ لے آؤ۔ جناب علی علیہ السلام خیمے کے باہر آواز دے کے کہا اماں آپ کے پاس کوئی ام المومنین کی دیوی تھیلی ہوگی؟ بی بی اندر گئی، اپنے سامان میں سے وہ نکال کے لائی، چیلنج ہے میرا تاریخ طبری میں، وہ تھیلی سیل بند تھی۔ تھوڑا سا جان جائیں جو کاروبار جانتے ہیں، وہ تھیلی سیل بند تھی، جو اپنے پیسے لا کر میں رکھواتے ہیں یا سونا لا کر میں رکھواتے ہیں۔ میرے پاس تو کبھی اتنا سونا آیا نہیں کہ میں لا کر میں رکھواؤں۔ یہ جو سونے والے لوگ بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے، جو میر صاحبان ہیں، مرزا صاحبان ہیں، سادات ہیں، سمو ہیں، شیخ ہیں، یہ آگے مرزا صاحب ایک درود پڑھنے محمد مرزا عاشق صاحب تشریف لائے نا، یہ میئر بھی رہے ہیں حیدرآباد کے، انہیں پتا ہوگا کہ جب سونا لا کر میں رکھوایا جاتا ہے تو اس کو کیسے سیل بند کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کوئی بھی نہیں رکھواتا، ڈر کے مارے بتانے میں کہ جناب آپ جب سونا رکھواتے ہیں لا کر میں تو اس کو باقاعدہ سیل کر کے اس پہ مینیجر مہر لگا دیتا ہے، سیل بند ہو جاتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے قدر کی تو میں دل سے دعا دوں گا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے سیل بند تھیلی جس پہ جناب خدیجہ کے سیل لگی تھی وہ لا کر مولا علی کے ہاتھ پہ دی، مولا علی نے رسول پاک کے ہاتھوں پہ دی، سرکار نے ان بچوں کے ہاتھوں پہ دی۔ جملہ کہہ رہا ہوں میں، جیسے ہی بچوں نے سیل کھول کے پیسے نکالے اتنے ہی پیسے تھے جتنے بچوں نے مانگے تھے۔ سلامت رکھے۔ لوگ کہتے ہیں 14 علم غیب نہیں رکھتے، میں کہہ رہا ہوں خدیجہ جو زہرا کی ماں ہے وہ بھی جانتی ہے کہ کتنے پیسے مانگیں گے مسجد کے لیے۔ سلامت رکھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پھر نبی فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھ کے گنے تو اتنے پیسے تھے جتنے ان بچوں نے مانگے تھے۔ نبی فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا میری زوجہ نے یہ تھیلی مجھے دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کے بعد رکھوا دیں۔ میں جانتی ہوں کہ جب آپ مدینے جائیں گے تو اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھیں گے۔ مجھ خدیجہ کی خواہش ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد خدیجہ کی دولت سے بنائی جائے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ علی 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 علی
رکھے. اللہم صلی علی محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا کسی اللہم صلی علی محمد. عباس ٹاؤن جناب عباس ٹاؤن کی مسجد کے گارڈ تھے پولیس آفیسر دانش عباس، جن کو کسی نے گولیاں ماری ہیں اور وہ زخمی ہیں. تو دعا کریں مولا کے قدم کے صدقے میں، ان علموں کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں، اس ذکر علی و بطول کے صدقے میں، مادر حضرت زہرا کے صدقے میں خدا دانش عباس سید کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس کے قاتلوں کو، حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. بس میں جلدی سے عرض کر رہا تھا کہ جناب خدیجہ نے فرمایا تھا اسلام کی پہلی مسجد. میں کہوں گا لوگ 12-14 کو کہتے ہیں علم غیب نہیں جانتے. جناب خدیجہ نے پہلے سے فرمایا تھا کہ اتنے ہی پیسے وہ مانگیں گے بچے. سیل بند کر کے وہ پیسے دیے. بچوں نے آنکھوں سے لگایا چوما، اور کیونکہ خدیجہ ملکۃ العرب تھی، ان کی دولت سے قرض معاف کرا کرا کے لوگ غنی بنے تھے. آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی پورا ایک چیپٹر ہے، میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن بی بی خدیجہ کی دولت سے اسلام کی پہلی مسجد. ان بچوں نے کہا سرکار بسم اللہ، ہم نے یہ پیسے لے لیے، یہ جتنی چاہیں آپ زمین لے لیں، یہ ہماری زمین موجود ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں میرا ناکہ لے آؤ، میری سواری. دلچسپ بات ہے، میرا ناکہ لے آؤ. صحابہ ناکہ لے آئے سرکار کا، یعنی اونٹنی. جب آگے اونٹنی وہاں آئی تو سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس پہ سوار ہو جائے اور اس کو اشارہ کرے یہ جہاں جہاں چلے. پیچھے کوئی صحابی کھجور کی چھڑ اٹھا کے اس کے قدموں کے نشان پر نشان لگاتا ہے. یا علی، میں جملہ کہوں گا اگر آپ کا ذکر ہے. اس کے قدموں کے نشان پر نشان لگاتا ہے جہاں جہاں یہ اپنی مرضی سے گھومے گی. کیونکہ بچوں نے تو ہمیں پوری زمین دے دی ہے، لیکن اتنی بڑی زمین پہ مسجد بنانا اس زمانے میں مشکل کام تھا ظاہراً. لہٰذا کہا کہ جہاں جہاں یہ گھومے خود بس وہیں وہیں ہم نے بنیاد رکھنی ہے مسجد. کہا بسم اللہ. ناکہ آ گیا. ایک صاحب آئے، ناکے پہ سوار ہو گئے. ایڑ لگائی، ناکہ نہیں اٹھا. بہت سمجھ گئے، تھوڑا سا جاگنا پڑے گا. ناکہ نہیں اٹھا. خاص طور پر نوجوان، یہ بچے ذہن وغیرہ یہ جو کہ جناب ناکہ نہیں اٹھا. سرکار نے فرمایا اگر نہیں اٹھ رہا تو اتر جاؤ، کوئی اور آ جاؤ. ایک اور صاحب آئے، نام سب کے لکھے ہیں، میں سہیل بھائی کے خوف سے نام نہیں بتا رہا ہوں. لہذا ایک صاحب آئے اور آگے دوسرے صاحب آئے، سوار ہو گئے. ایڑ لگائی. اب آپ خود سمجھ جائیے گا، جب ایڑ لگائی ناکہ نہیں اٹھا تو انہوں نے پہلے والے سے کہا یار ذرا درہ لاؤ. اب تاریخ خود اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں درہ کس کا مشہور ہے. لہذا کہا میرے خیال میں نہیں پہنچتے، چلے میں بھی اتنا نہیں کھل سکتا. کہا کہ لاؤ درہ لاؤ. حضور نے فرمایا خبردار، میں نے اپنے ناکے کو کبھی درہ نہیں مارا. اور نے فرمایا میں نے اپنے ناکے کو کبھی سزا نہیں دی، میں نے کبھی درہ نہیں مارا، میں رحمت للعالمین ہوں. لہٰذا میرے ناکے کو درہ نہیں مارا. خود سے اٹھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور آ جائے. شرمندہ ہو کے وہ بھی اتر گئے. ایک اور صاحب آئے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے لکھا ہے کم سے کم 3 صحابی آئے، زیادہ سے زیادہ 10 صحابی آئے. ناکہ نہیں اٹھا. 10 کے ساتھ اتر گئے، ناکہ نہیں اٹھا. نبی فرماتے ہیں اینا اینا علی ابن ابی طالب. ایسے گزر رہا ہے. کہا کہ اینا اینا علی ابن ابی طالب. علی کہاں ہے؟ مولا پیچھے کھڑے تھے. سرکار حکم، یا علی تم ناکے پہ سوار ہو جاؤ.
کہ سرکار آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سوار ہوں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سوار ہو جاؤں؟ دیکھیے نبی پاک کے تمام کاموں میں حکمت ہے. بتانا چاہتے ہیں جو میرے ناکے پہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں وہ میرے ممبر پر جا سکتے ہیں. سلامت رکھے, بڑی مہربانی, خدا سلامت رکھے. بہت راز ہیں, سرکار کی ہر بات میں راز ہے. فرمایا کہ اتر جاؤ. علی کہاں ہے؟ کہا سرکار آپ کے ہوتے ہوئے میں, کہا میرا حکم ہے, میرا حکم ہے, سوار ہو جاؤ. مولا علی علیہ السلام آئے, ناکے پہ ابھی سوار ہوئے. تاریخ طبری میں نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں, میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آپ سے داد لینی ہے یا میں مولا کا ماننے والا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں, نہ ہو کتاب میں ذمہ دار ہوں. مولا جیسے ابھی قریب پہنچے, ناکا آمادہ ہوا اٹھنے کے لیے. ابھی مولا پورے سوار ہوئے, زندگی دے چلیں اب دائیں بائیں والے سب آمادہ ہیں. تو مولا ناکے پہ سوار ہوئے اور ناکا اٹھا. پہلے صاحب جو سوار ہوئے تھے انہوں نے کھجور کی چھڑ اٹھائی اور ناکے کے قدموں پر نشان لگاتے ہوئے آ گئے. مولا علی سوار ہوئے, ناکا اپنی مرضی سے چلتا رہا. جہاں جہاں گھوما, جو گئے ہیں انوار بھائی جو گئے ہیں حج پہ وہ جانتے ہیں کہ مسجد قبا جو ہے بہت ٹیڑھی میڑھی بنی ہوئی ہے. بیچ میں وہ مسجد سالم ہے, باقی اس پہ جو آہت ہے ٹیڑھا میڑھا ہے. تو جہاں جہاں بھی وہ گئے ناکا پیچھے پیچھے. میں نے عرض کی سرکار آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں. تاریخ میں آ جاتا کہ اسلام کی پہلی مسجد کی مدینے میں بنیاد نبی پاک نے رکھی. آپ آ جائیے ادھر بیچ میں جگہ, اپنی جگہ آ جائیں. آپ لیٹ تو آتے ہیں روز ادھر کہ جناب آ جائیے ادھر, خدا سلامت رکھے, مولا عزت دے. کہ جناب علی علیہ السلام ناکے پہ چل رہے ہیں. میں نے سوال کیا سرکار آپ خود سوار ہوتے, آپ رحمت للعالمین ہیں. تاریخ میں آ جاتا کہ نبی پاک کے قدموں کے یعنی داچی کے قدموں کے سبب سے مسجد کی بنیاد رکھی گئی. جملہ کہوں میں ان بچوں کے لیے, شاید جواب آئے گا اے مولیان اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے علی کو سوار کرا کے اس لیے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھوائی ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور مسجد بغیر امام کے ویران ہوا کرتی ہے. مسجد بغیر امام کے, چلے اس بچے کو بھی نعرہ یاد آیا کہ اسلام کی پہلی مسجد امام کے بغیر ویران ہوتی ہے. جملہ کہوں شاید جواب آئے گا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے اسلام کی پہلی مسجد, علی ہے اسلام کا پہلا امام. اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد بھی پہلا امام ہی رکھے گا. آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی دے. میری تو بات شروع ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو جو کھٹکھٹائے گا اندر سے علی ہی آئے گا, اس لیے کہ اللہ کی مدد کا نام علی ہے. اب میں دلیل دے رہا ہوں یہ شاید اسی پہ آج مجلس ختم ہو جائے کہ جناب علی علیہ السلام مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں. جب بنیاد رکھ چکے تو صحابہ دوڑے ہوئے آئے کہ سرکار بنیاد کو نشان لگ گئے, علی نے لگا دیا آپ کے حکم پر. یہ بتائیں نماز کیسے پڑھیں گے؟ ابھی اسلام میں اذان بھی نہیں ہوئی ہے. یا علی, اسلام لوگ کہتے ہیں پہلی اذان جناب بلال نے دی, غلط روایت. جناب بلال قابل احترام, لیکن پہلی اذان انہوں نے نہیں دی. اب آئیے روایت سن لیں تاریخ طبری کی. فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ سرکار نماز کیسے پڑھیں گے؟ بنیاد تو مسجد کی, جب مسجد رکھ دی تو بنیاد نماز ہوگی. کہا کہ تم مشورہ دو کہ مسلمانوں کو کیسے بلایا جائے نماز کے لیے. ابھی اذان نہیں ہوئی. کہا کہ سرکار آپ فرمائیے گا. نہیں تم مشورہ دو. جو پہلے صاحب ناکے پہ سوار ہوئے تھے, اب تمہارے نعرے کے بعد اخباری آئی, جو پہلے سوار ناکے پہ سوار ہوئے تھے وہ آئے, کہنے لگے سرکار ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلا دیا کریں گے, اس کا دھواں دیکھ کے لوگ آ جائیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا.
آپ کا ہنسنا مسکرانا شرط ہے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے، مگر نہ ہو کتاب میں، میں ذمہ دار ہوں۔ مشورہ اپنے اپنے علمی معیار کے مطابق دیا جاتا ہے۔ بھائی آج کا کوئی میئر اگر عاشق صاحب سے مشورہ مانگے گا تو مشورہ مانگنے والا دانشمند ہوگا کہ تجربے کار سے مشورہ مانگا ہے۔ اس لیے کہ جن کا تجربہ ہے وہ اس سے زیادہ فائدہ پہنچائیں گے۔ لہٰذا سرکار نے پوچھا بھائی بتاؤ کیسے جمع کریں نماز کے لیے صحابہ کو؟ کیا سرکار آگ جلا دیا کریں گے، دھواں دیکھ کے لوگ آ جائیں گے؟ فرماتے ہیں سرکار یہ ان کی عبادت ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ خدا سلامت رکھتے ہیں۔ آج بھی کہا یہ ان کی عبادت ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسرے صاحب جنہوں نے درہ مانگا تھا ان سے پوچھا کہ تم مشورہ دو، کیا سرکار ایسا کرتے ہیں کھجور کے درخت میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سر پہ میرے امامہ ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب میں نہ ہو چاچا جعفر میں ذمہ دار ہوں۔ کہا بھائی یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، لہذا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کوئی اور مشورہ دے۔ تیسرے ایک صاحب نے مشورہ دیا سرکار ایسا کرتے ہیں ناد بجا دیا کریں گے۔ یہ دوتڑی یہ ملنگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا چلے ایک روحانی بات بھی عرض کر دوں جو ہر مولوی نہیں بتائے گا۔ اپنے گھر میں ناد اور کشکول، اصلی کشکول یہ رکھا کریں، یہ ناد اور اصلی کشکول یہ گھر میں رکھا کریں۔ جس کے گھر میں یہ ہوتا ہے ناد اور کشکول اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ ایک بڑی روحانی ٹائم اتنا ہو کہ جناب یہ ناد میں نے اپنی لائبریری میں رکھا ہوا ہے، مگر یہ جو کشکول ہے وہ اصلی ہونا چاہیے جو پہاڑ سے نکلتا ہے۔ جانتے ہیں جاننے والے جو سیون زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو کشکول اصلی ہوتا ہے وہ پہاڑ سے نکلتا ہے، اس کو بعد میں تراش کے کشکول بناتے ہیں۔ اور کوئی بھی مانگنے والا آپ کی گاڑی کے پاس آ جائے کشکول لے کے، اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈالا کریں، اس کے ہاتھ میں نہیں دیں، کشکول میں ڈالا۔ کشکول میں جو ڈالتا ہے وہ اسی دن اس کا صلہ پاتا ہے۔ اور فرمائے گا یہ تجربے کی بات ہے۔ اور یہ میرے ایک روحانی استاد تھے پارا چنار کے عملیات کے وظائف کے، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ناد اور یہ کشکول گھر میں ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی اس کو دیکھ کر درود پڑھا کریں تو آپ کبھی روزگار سے پریشان نہیں ہوں گے، حلال روزگار ملے گا۔ ہاں مگر ایک اور بات بھی ہے، اگر کوئی حرام کھاتا ہوگا وہ بند ہو جائے۔ ایک اور بات بھی ہے، تو اب یہ بیگم کو مت بتائیے گا ورنہ وہ کہیں گے پیسے آنے کم ہو گئے۔ حلال زیادہ آئیں گے، حرام رک جائے گا۔ جس کے گھر میں زیادہ صاحب کشکول ہوگا یا ناد ہوگی۔ اچھا یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، پھر کبھی عرض کریں گے، لیکن اس کو کوئی آپ روایت نہیں سمجھے گا کہ مولوی کے سر پہ امامہ تھا کیا بیان کر دیا، ملنگوں والی بات کر دی، تو اس کو کلپ ڈال کے کوئی میرے خلاف استعمال نہیں کر لے۔ لیکن یہ میرے تجربے کی بات ہے، وہ میں نے عرض کر دیا، اگر کوئی کرے کرے نہیں کرے کوئی واجب نہیں ہے۔ لیکن بس میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اس نے کہا ناد بجا دیا کریں گے تو آواز سن کے لوگ آ جائیں گے نماز پڑھنے۔ سرکار فرماتے نہیں، یہ بھی اس زمانے میں عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کہا کہ نہیں یہ طریقہ اسلام کا نہیں۔ 70 مشورے دیے صحابہ نے، 70 تاریخ جبری میں سب لکھے ہیں، ایسا کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں۔ سرکار فرماتے ہیں ناک کس سے مشورہ، ناک کس سے مشورہ۔ آخر میں فرمایا علی کہاں ہے؟ خدا آپ کو سلامت ہے۔ کیا کروں یا رسول اللہ۔ آج ہماری بہن نصرت پٹھانی صاحبہ بھی مجلس سن رہی ہیں، مجھے پتا چلا ہے، میں نے ان کا ذکر کیا تھا اس دن کہ خدا ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔
کم از کم حق بات قومی اسمبلی کے فلور پر کہی. اس دن میں نے کہا تھا نا, دعا بھی دی تھی کہ ایسی خواتین اگر اسمبلی میں آ جائیں تو ملک میں حقیقی اسلام نافذ ہو جائے. تو جملہ کہوں, کہیں خواتین بگاڑ پیدا کرتی ہیں, آپ نے سمجھا, کہیں خواتین حق بات کیا کرتی ہیں. کتنی اچھی بات کہی تھی کہ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو پہلے کافر رہے ہو, اور فرماتے ہیں علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے معصوم رہے ہو. تو میں اپنی بہن کو سلام پیش کرتا ہوں. اس دن بھی میں نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ جناب علی کہاں ہیں, بلاؤ علی کو. صحابہ نے کہا سرکار پیچھے کھڑے ہیں. آگے بڑھے, سرکار حکم, یا علی تم ہی کوئی مشورہ دو. کہا سرکار آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا مشورہ دوں. خدا سلامت روایت ہے بھائی, اس کو تمام کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ باہر ہوگی مجلس تو 2-2.5 گھنٹے پڑھ لیں گے. لیکن آج کی حد تک کہ جناب کہا کہ یا علی تم ہی کوئی مشورہ دو. تو مولا عرض کرتے سرکار آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا مشورہ دوں. کہا نہیں میرا حکم ہے مشورہ دو. کہا اگر آپ کا حکم ہے تو میرا ایک سوال ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کا ایک حکم ہے. کون کہتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام. یاد رکھا کرے بچے, مولا فرما رہے ہیں سرکار اگر آپ کا حکم ہے تو میرا ایک سوال ہے. فرمایا ہاں کیا سوال ہے. کہا سرکار آپ معراج پہ تشریف لیں گے. تو مطلب ڈاکٹر صاحب دیکھیے, مارکس کا مطلب یہ نہیں ہے عابد صاحب کہ داد نہ دی جائے. کہا کہ جناب کہا کہ سرکار آپ معراج پہ تشریف لے گئے. کہا کہ ہاں معراج مکے میں ہوئی ہے, معراج پہ گیا ہوں. اور علی تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں معراج پر گیا ہوں. تم سے بہتر کون جانتا ہے. کہا کہ سرکار آپ جب معراج پہ گئے تھے تو چوتھے آسمان پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو نماز پڑھائی تھی. آپ کو سلامت رکھے. کہا آپ نے نماز پڑھائی تھی. کہا یا علی نماز پڑھائی تھی. کہا سرکار نماز آپ نے انہیں پڑھائی تھی تو انبیاء پہلے سے سب بستہ تھے اور آپ نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دی, یا وہ اپنی اپنی جنت میں تھے. کہا نہیں وہ اپنی اپنی جنت میں تھے. کہا کہ پھر ان کو جنت سے بلایا تھا جماعت کے لیے. کہاں بلایا تھا جماعت کے لیے. کہا کیسے بلایا تھا. کہا جبرائیل امین ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ندا کہی تھی. وہ ندا سن کے ہر نبی اپنی اپنی جنت سے نکل کے میرے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا. بس فضائل کے 2 جملے آ گئے ہیں اگر میں پہنچا سکا. کہا کہ جیسے ہی جبرائیل نے پتھر پہ کھڑے ہو کے ندا کہی, سارے نبی اپنی اپنی جنت سے نکل کے آئے, میرے پیچھے آ کے سب بستہ کھڑے ہو گئے. میں نے نماز پڑھائی اور نبیوں نے نماز پڑھ لی. مولا علی عرض کرتے ہیں سرکار جو ندا جبرائیل امین نے وہاں کہی تھی وہی ندا یہاں کہلوا دیں. وہاں ندا تھی, یہاں اذان ہو جائے گی. جنت کے در پہ جبریل کے پر پہ کعبے کے اندر کعبے کے مولا سلامت رکھے. پنج تنی پنج نرا سوا لکھ نرائے. انتہائی شکر گزار ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک تمام لوگوں کا, کراچی سے لے کے خیبر تک یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ جناب خدا سلامت رکھے. جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, کہا کہ وہاں جبرائیل نے کہا تھا وہ ندا تھی, یہاں آپ کہلوا دیجئے وہ اذان ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں علی ٹائم کیا ہوا ہے. کہ جناب ظہر کا ٹائم ہے. اسلام کی پہلی نماز ہے ظہر کی. اسلام کی پہلی نماز ہے ظہر کی. اسی لیے جو شب قدر میں نماز پڑھتے ہیں, آپ وہی سمجھیں گے جو پڑھتے ہیں, شب قدر میں جب نماز پڑھتے ہیں 100 رکعت تو ظہر سے شروع کرتے ہیں. نہیں پہنچ رہے, اس کا مطلب ہے اندازہ ہو گیا کتنے پڑھتے ہیں.
جب نماز پڑھتے ہیں تو ظہر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی پہلی نماز ظہر کی نماز ہے۔ لہذا سرکار نے، ہاں قرآن میں بھی ذکر ہے، سرکار نے کہا علی ظہر کا وقت ہو گیا، اسلام کی پہلی اذان تمہیں نے کہنی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی بات ہے۔ کیا سرکار حکم آپ کا؟ مولا علی سارے صحابہ سامنے کھڑے ہیں، اونٹنی سے اترنے والے بھی نہ چڑھنے والے بھی، سارے سامنے کھڑے ہیں، اور مولا علی سے کہا جاؤ یا علی اذان کہو۔ مولا 70 قدم چلے، ایک پتھر پہ اونچے سی جگہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان کہی۔ جب اذان مکمل ہو گئی، یہ سارے کے سارے صحابہ دوڑ کے آئے مولا علی کے پاس، یا علی آپ نے اذان کہی؟ کہا ہم نے تو ابھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نبی سے پوچھا ہو کہ وہاں جبرائیل نے کیا کیا کہا تھا۔ جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے، اور آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی بات بن آج ٹائم کا نہیں ہے۔ بڑی بات بن ٹائم زیادہ ہو گیا، میں کیا کروں، یہ بات تو پوری کروں گا۔ اب میر پر خاص والی لیٹ ہو جائے تو ہو جائے، کیا کریں۔ میں جلدی سے عرض کروں کہ جناب مولا کائنات کے پاس آئے صحابی، ہم نے تو نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا اذان کہو، آپ نے آ کے اذان کہنا شروع کر دیا۔ کیا معراج سے واپسی پر سرکار نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جبرائیل نے وہاں کیا کیا کہا تھا؟ خدا سلامت رکھے۔ طالب شاہ صاحب عجیب روایت ہے، سادات و مومنین، کہا کہ حضور نے بتا دیا تھا آپ کو؟ مولا جی فرماتے ہیں نبی خیمے میں تشریف فرمائے، انہی سے جا کے پوچھ لوں۔ صحابہ دوڑے گئے خیمے کے پاس، سرکار آپ نے علی کو بتا دیا تھا؟ علی نے ابھی تو آپ سے نہیں پوچھا کہ کیا کیا کہنا ہے۔ علی نے اذان کہی تو کیا علی کو آپ نے بتا دیا تھا؟ فرماتے ہیں علی ہی سے پوچھ لو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ مولا علی نے نبی کے پاس بھیجا، نبی نے علی کے پاس بھیجا، 7 مرتبہ ایسا ہوا۔ 7 مرتبہ، تو آخری جملہ سن لیں فضائل کا، 7 مرتبہ ایسا ہوا۔ یعنی اپنے جملے اب میرے جملے ہیں، پہلے تاریخ کتاب کے جملے تھے۔ میں نے عرض کی معافی مانگ کے سرکار ان صحابہ کو صفا و مروہ کی صحیح کیوں کرا رہے ہیں؟ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ بتا دیجئے جب 7ویں مرتبہ مولا علی کے پاس آئے، اب میں دیکھوں کیسے سنتے ہیں آپ، جو گھر سے قسم کھا کے آئے کہ مولی اون کو داد نہیں دینی، دیکھوں وہ کیسے داد دیتے ہیں کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے پاس جب 7ویں مرتبہ آئے تو آ کر کہا کہ علی اب تو بتا دیجئے ہم تھک گئے۔ مولا علی نے جو جواب دیا ہے، فرماتے ہیں جاؤ میرے سردار سے پوچھو، جب جبرائیل امین وہاں ندا کہہ رہا تھا تو جبرائیل کو ندا کے الفاظ کون بتا رہا تھا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، خدا سلامت رکھے، زندہ رہے، میں اللہ سلامت رکھے۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہم۔ صادق بھائی خدا آپ کو زندگی دے، آپ کی کابینہ کو، آپ کے عہدیداروں کو کہ جس انداز سے آپ نے ایسے مومنین مجھے دیے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں جبرائیل کو کون بتا رہا تھا؟ نبی سے پوچھو جبرائیل کو کون بتا رہا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی پاک کا فرمان ہے کہ علی نے ہر نبی کی چھپ کر مدد کی، اور مجھ خاتم النبیین کی چھپ کر بھی کی، ظاہراً بھی کی۔ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ رسول اللہ
رکھے سوائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھیں. سورہ حدید گواہ ہے، یہ آیت گواہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ قرآن تو بھرا پڑا ہے. کیا کریں، یہ صادق بھائی کو اور اشرہ رکھنا پڑے گا، تب کہیں جا کے کوئی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. لیکن مولا علی کعبے سے آئیں گے تو پتہ چلا کہ اللہ کی مدد اندر سے آئے گی علی کی صورت میں. جو بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا، بی بی فاطمہ بنت اسد تو نیا گھر بنوا کے گئی تھی، نبی اسی تالے کو کھول کے گئے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی مدد کا نام علی ہے. اس لیے سلطان النصیرہ قرار دیا. جس علی کی اولاد خود مددگار ہو وہ علی. ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. یہ جو بی بی ہے نا، اس علم والے عباس کی ماں بی بی ام البنین کی نظر مانا کریں، دسترخوان سجایا کریں. جو بی بی ام البنین کے دسترخوان سجاتے ہیں وہ کبھی بھی رزق میں کمی نہیں ہوتی. ہر سال بی بی کا دسترخوان سجایا کریں، مولا حسن کا دسترخوان سجایا کریں. یہ دو دسترخوان بہت زیادہ رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے. ایک مولا حسن علیہ السلام کا، ایک بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا. عزیزارو، یہ جو بی بی ہیں جب آئی تھی نا مولا علی کے گھر شادی ہو کر، تو سب سے پہلے چوکھٹ پر بوسہ دیا تھا اور بوسہ دے کے اندر داخل ہوئی تھی. عزیزارو، تخت پر یہ چاروں بہن بھائی بیٹھے تھے تو بی بی نے طواف کیا تھا، اور جب جناب زینب نے کہا تھا اماں یہ کیا کر رہی ہیں، تو آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا آج کے بعد مجھے ماں نہ کہیے گا. سنیے گا جو رونے آئے ہیں، مجھے ماں نہ کہیے گا، میں تو آپ کے بچوں، آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. عزیزارو، جناب ام البنین وہ بی بی ہیں کہ جن کے 4 بیٹے حضرت عباس اور ان کے 3 بھائی کربلا میں شہید ہیں. جناب رقیہ جو بیٹی ہیں جناب ام البنین کی، جناب رقیہ کے شوہر ہیں جناب مسلم. جناب مسلم کے 4 بچے ہیں. جناب مسلم 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور وہ دونوں کوفے میں شہید ہوئے تھے. جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. جناب مسلم خود کوفے میں شہید ہوئے تھے، 2 بچے کوفے میں شہید ہوئے تھے. اور روایت ملتی ہے جب مولا حسین نے ان کو بھیجا تھا کوفے کی طرف تو جناب مسلم خیمے میں آئے تھے، اور اس منزل پر جہاں منزل سالبیہ پر منزل کی تھی مولا نے، وہاں آ کر کہا تھا اے رقیہ 2 بچے تو میں ساتھ لے جا رہا ہوں، یہ 2 بچیاں آپ ساتھ لے جائیں. عزیزارو، جب بچوں کو لے کے خیمے سے نکل رہے تھے تو دونوں شہزادیاں کمسن بچیاں آگے بڑھی تھی اور کہا تھا بابا یہ ہمارے بھائی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ابھی تو ان کو لے جائیے لیکن قربانی والی عید پر ہمیں ملوا دیجیے گا. لیکن یہ بچے قربانی والی عید پر اسلام پر قربان ہو گئے. عزیزانو، سنیں گے سخت روایت یاد آ رہی ہے. جناب رقیہ کی 2 بیٹیاں جناب رقیہ کے ساتھ کربلا گئی تھی. جناب ام البنین کی بیٹی رقیہ، ان کے 4 بچے 2 کوفے میں شہید. جناب مسلم جو جناب ام البنین کے داماد ہیں وہ کوفے میں شہید. 4 بیٹے عباس اور 3 بھائی کربلا میں شہید. سنیے گا عزیزانو، 2 نواسیاں جناب ام البنین کی یعنی رقیہ کی بیٹیاں، مسلم کی بیٹیاں جب شام